جیسے آپ گلاس آپ کے ہاتھ میں لے کے آپ نے کہا کہ پانی بھرا ہوا ہے تو اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو شیخ سوال اس طریقے سے بھی آ رہا ہے کہ جیسے مسجد میں جو ہے اللہ کے نبی نے تعلیمات دی ہیں، تو آپ مدرسہ امام بخاری امام اہل حدیث اور یعنی کیا کیا، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ ٹھیک، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ سوال موجود ہے تو میں بھائی کا سوال دہرا رہا ہوں. یعنی بھائی کا سوال اس ضمن میں، یعنی جو وہ چیز اس کے ذریعے ثابت کرنا، جو لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بدعت کو آنے کی گنجائش دینا چاہ رہے ہیں. تو سوال کیا ہے کہ اگر دین میں نئی چیز اور نہیں آ سکتی تو پھر مسجدیں جو تو کافی تھی، تو مدرسے کیوں بنے؟ اور کیا سوال ہے آپ کا؟ مطلب یہ اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑ کے ہم دوسرے طریقے میں جا رہے ہیں تو یہ کیا بدعت نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. وہ امام بخاری کا نام کیوں لیا تھا آپ نے؟ کیا بول رہے تھے آپ؟ وہ بھی پوائنٹ بتا دیجیے. مطلب ہم امام بخاری کے نام پہ مدرسے یا مسجدیں بناتے ہیں، یہ سب چیزیں تھیں کیا صحابہ کے نام پہ بنائی گئی یا نبی کے نام پہ سب کچھ؟ اچھا، یعنی کوئی مسجد کے آگے کوئی صحابی کا نام یا کوئی دینی شخصیت کا نام لگانا کوئی مسجد کے آگے، یہ آپ کا سوال ہے. ٹھیک ہے، دو سوال ہے، ایک ہے مدرسے بنانا جی اور ایک ہے کسی جی یعنی مسجد کے آگے صحابی یا دینی شخصیت کا نام لگانا. جی شیخ، دونوں شیخ سے. مستقل مدرسہ بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں. کسی مسلک کے عالم دین نے اس پر اعتراض نہیں کیا، چاہے وہ کوئی بھی مکتب فکر کے ہو. ہر مکتب فکر کے مدارس موجود ہیں. تو اگر آپ کا موقف درست ہوتا تو آپ سے پہلے کسی نہ کسی مسلک کے مکتب فکر کے اہل علم اس مسئلے کو اٹھاتے اور اس پر نکیر کرتے. تمام مسالک کے مدارس جامعات موجود ہیں. مسجد میں اہتمام ہو تو انشاءاللہ یہ اچھی بات ہے، زیادہ اجر و ثواب والی بات ہے. مستقل طور پر اہتمام کیا جائے تو دین اسلام اس سے منع نہیں کرتا. اگر منع کرتا ہوتا تو آپ سے پہلے اہل علم اس پر نکیر کرتے تھے. کلیئر نہیں ہوا شیخ. بارک اللہ فیک. اچھا دیکھیے، میں آپ کو ایک سمپل سی بات پوچھتا ہوں. دیکھیے یہاں پہ جو پرائمری مسٹیک ایک جو ہمیں دکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک ہے دنیاوی مسائل اور ذرائع. جیسے یہ مائک ہے، یہ ذریعہ ہے، برابر، یہ دنیاوی ذریعہ ہے. اب مائک یوز کرنا ہے، یا ایسے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، وہ ایسے والا مائک یوز کرتے ہیں. کوئی اگر یہ اس ٹائپ کا ایسے والا مائک یوز کرے، یہ ذریعے ہے، سب کوئی بھی یوز کر سکتے ہو، برابر. اور دوسری چیز یہ ہے عبادات، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے. آپ کا جو سوال ہے نا وہ ایسے ذریعوں کے بارے میں ہے جو دین کی خدمت کے لیے ہے. مثال کے طور پہ مدرسہ ذریعہ ہے، دین کا علم پہنچانے کا ذریعہ ہے. ہاں، یا جو ایسے ذرائع ہوتے ہیں، بعض لوگ، جیسے آپ کا سوال تو چلو مدرسہ آپ نے خالی ذکر کیا، بعض لوگ ایسے کئی چیزیں ذکر کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جو ذرائع ہے، اب جیسے ابھی کوئی کہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مسجد میں درس دیے تھے؟ مسجد نبوی. تو صرف مسجد نبوی سے ہی دین کی تعلیم ہونی چاہیے، صرف مسجد نبوی سے، صرف پیڑ کے نیچے بیٹھ کر دین کی تعلیم دی جا سکتی ہے. کوئی اگر ایسا کہے تو ہم کہیں گے نہیں بھائی، دین کا علم پہنچانا فرض ہے. تو جو فرض کے لیے پورا کرنے کے لیے جو ذرائع اختیار ہوتے ہیں، وہ ذرائع بھی اس مقصد کے حکم میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر حج کرنے کے لیے اگر پاسپورٹ بنانا ضروری ہے، بولے میں حج تو کرنا فرض ہے لیکن پاسپورٹ بنانا فرض نہیں ہے. پاسپورٹ بنانا جائز کام ہے نا، دنیاوی کام ہے، جائز کاموں میں سے ہے. لیکن اگر حج کے لیے پاسپورٹ ضروری ہے تو پاسپورٹ بنانا بھی فرض ہو جائے گا، برابر. بولے کہ بھائی نہیں، پاسپورٹ نہیں بناؤں گا میں لیکن حج کرنے کا ہے. تو یہاں سمجھنا کیا ہے کہ جو مقاصد ہے ہمارے، تو وہ ذرائع پر کیا حکم ہوگا؟ مقاصد کا حکم ہوگا. تو ہمارا مقصد ہے دین کا علم دینا، اور مدرسہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے. اب مدرسے میں آن لائن مدرسہ بھی آ گیا. یہ آن لائن دنیا ہے، آج کل سب لوگ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، انٹرنیٹ سے بہت کچھ کرتے ہیں، آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، آن لائن بینکنگ کرتے ہیں. تو آن لائن تعلیم کیوں نہیں حاصل کر سکتے ہیں؟ ذریعہ ہے، ذریعے میں سے، ذریعوں میں سے ذریعہ ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ دنیاوی معاملات میں سے ہے. کون سا ذریعہ اختیار کرتے ہیں؟ دینی علم حاصل کرنا، یہ دینی مقصد ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے جیسے پرسنل طور پہ جمع ہونے کے اپنے فوائد ہیں، وہ اپنے فوائد کا انکار نہیں ہے، لیکن جو ذرائع ہے وہ ذرائع کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہ ذرائع جو دینی عبادتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ ذرائع کیا ہے؟ عبادت ہے کہ جو ذریعہ ہے؟ واضح بات ہے، ذریعہ ہے. جو ذرائع ہے، جو ذریعے ہے، اس پہ ذریعہ ہی ہے وہ. اور ذریعہ کا قاعدہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29، اللہ الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین پر ہے. جو کچھ زمین پر ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تو بنایا ہے. تو جو کچھ زمین پر ہے، تو زمین میں جو کچھ ہے سب چیزیں حلال ہے، جائز ہے، سوائے وہ چیزیں جو ذکر کر دی گئی کہ یہ حرام ہے، وہی حرام ہے.
باقی ساری چیزیں حلال ہے. اب ایک ایک چیز کی دلیل نہیں لانی پڑے گی, یہ مائک استعمال کرنے کی دلیل نہیں لانی پڑے گی, یا یہ ہینڈ فری استعمال کرنے کی دلیل نہیں لانی پڑے گی, نہ مدرسہ استعمال کرنے کی دلیل لانی پڑے گی, کیونکہ یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں, یہ ذریعہ ہے. لیکن جس مقصد کے لیے وہ ذریعہ استعمال ہو رہا ہے وہ مقصد کے تحت اس کا حکم ہوگا. کوئی اگر ذریعہ ہوتا ہے جو گناہ کے کام کے لیے, جوئے کا اڈا ہے, شراب پینے کی جگہ ہے, اس پہ وہ حکم ہوگا. اور کوئی ذریعہ ہے جو دینی عبادتوں کے لیے, نیک کاموں کے لیے, وہ اچھی چیز ہے الحمدللہ. تو یہ ہو گیا وہ سوال کا جواب. یعنی آپ دو ڈبے رکھو دماغ میں, ایک ہے عبادات, ایک ہے ذرائع. اور یہ سارے ذریعے, جیسے ایروپلین لے کر کے کوئی حج کرنے جا رہا ہے, تو یہ سارے ذریعے جو نیک کاموں میں سپورٹ کرنے کے لیے, وہ آخر میں ذریعے ہی, ان پہ ذریعوں کا ہی حکم لگے گا, وہ عبادت نہیں ہو گئی. ایروپلین میں بیٹھنا عبادت نہیں ہے, ذریعہ ہے حج کرنے کے لیے جانے کے لیے. ہاں, تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے عبادت کیا ہے. جی, کیا آپ یہ دونوں میں فرق کر پا رہے ہیں؟ مین سوال کیا ہے کہ دو میں فرق کر پا رہے ہیں آپ یہ, جی کہ نہیں کر پا رہے؟ جی, میں ابھی 50% آپ کی بات سمجھا ہوں, ابھی سمجھنا یہ چاہ رہی ہوں. جیسے حدیث میں یہ ہے کہ من احدث فی امرنا ما ھذا لیس امرنا فی فہو امرنا رد. ھذا کا کیا مطلب ہے؟ فی امرنا ھذا کا مطلب کیا ہے؟ دین میں. فی امرنا ھذا یعنی دین میں کوئی نئی چیزیں لانا چاہتا ہے جو قرآن میں نہیں ہے, سنت میں نہیں ہے, دین میں نئی چیز لانا چاہتا ہے. ابھی کوئی موبائل کا نیا ماڈل لے کر آیا تو فی امرنا ھذا نہیں ہے, یہ دنیاوی معاملات میں سے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین پر ہے. لیکن فی امرنا ھذا جو ہے نا, من احدثا جو نئی چیز نکالے, فی امرنا ھذا ہمارے اس دین میں, ہاں, ما لیس منہ فہو رد, ہاں, جس پر جو اس میں سے نہیں ہے, جو دین میں سے نہیں ہے, ایسی نئی چیز نکالے تو وہ چیز رد ہے. جیسے وسیلے دین میں ہے یہ, تو یہ مدرسہ وسیلہ ہے یا پھر دین پہ ہم ثواب سمجھ کے وسیلہ لفظ استعمال کرنے کی جگہ 1 منٹ کے لیے آپ صرف ذریعہ استعمال کرو. ذریعہ کیوں؟ وسیلہ 2 منٹ بعد آئے گا. ذریعہ ہے اگر کہ جیسے مثال کے طور پر صلہ رحمی کا ذریعہ ہے کہ بھئی میں رشتہ داروں کو فون کرتا ہوں, فون سے کیسے ہو, خیرت سے ہو وغیرہ, صلہ رحمی کرتا ہوں, تو نیک کام میں استعمال ہوا نا, ثواب کی چیز ہے, نیک کام میں استعمال کیا. دین کا درس دینے کے لیے کلاس لے لیتا ہوں, زوم میں کلاس لیتے ہیں, دین کا درس ہے. وہ شیخ لوگ تو ماشاءاللہ کتنے شیخ تو موبائل سے اسٹریم یارڈ میں جوائن ہوتے ہیں, اسٹریم میں جوائن ہوتے ہیں. تو یہ موبائل ذریعہ ہے. لیکن یہ ہے کیا؟ یہ عبادت ہو گیا کیا؟ نہیں, یہ ذریعہ ہے. یہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے. ٹھیک ہے نا, فرق کر رہے ہیں آپ. ذریعے جو دنیا کی جو ذرائع ہے, نیک کاموں کا بھی ذریعہ ہے, وہ ذریعہ ہی رہا, بھلے ہی وہ نیک کام کا ذریعہ ہے, گناہ کا کام ہے تو بھی ذریعہ ہے, لیکن گناہ کے لیے استعمال کر رہے ہو تو گناہ کا کام ہے, گناہ کا معاملہ ہے. ہاں جی, ایروپلین کی مثال تو دنیاوی ذریعہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن مدرسے کو دنیاوی ذریعہ کیسے مان لیں؟ دیوار ہے, جو عمارت ہے, وہ سب بھی ذریعہ ہے. چاہے عمارت کا ذریعہ ہو, چاہے آن لائن مدرسہ ہو, چاہے ویب سائٹ ہو, چاہے اسٹریم یارڈ ہے, یہ سب ذریعے ہے. اور بنیاد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ نہیں دی؟ دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عوامی دروس بھی دیے, اور خاص اسٹوڈنٹس کو, اصحاب الصفہ کون تھے؟ ہاں, وہ اسٹوڈنٹس آف نالج تھے, طلاب تھے. اب جو ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے تھے مسجد نبوی, اب آپ کیا یہ بھی کہوں گے ایک سٹیپ آگے بڑھ کے کہ صرف مسجد نبوی میں بیٹھ سکتے ہیں, ہاں, یا صرف مسجد میں؟ تو مسجد کے علاوہ بھی مسجد کی خاص فضیلت ہے کہ اگر وہی کلاس اگر مسجد میں رکھی جائے تو اس کی خاص فضیلت ہے. مسجد کی فضیلت والی حدیثیں ہیں موجود, ثواب ہے خاص. لیکن جو ذریعہ ہے, باہر بھی ذریعہ ہے, دینی تعلیم دینا ذریعہ ہے, اور باہر کے کئی ساری حدیث ہے کہ مسجد کے باہر بھی درس دیے گئے, صرف مسجد میں ہی درس دیا گیا ایسا نہیں ہے. ہاں, واضح ہے, ایسی کئی حدیثیں آپ کو مل جائے گی. ہاں, نام والی بات جو بھی دیکھو, اب سمجھو ایک شہر میں 500 مسجدیں ہیں. 500 مسجدیں میں ہم یہ کہیں کہ صرف مسجد لگاؤ. مسجد بولے میں کہاں آؤں؟ مسجد میں آؤں. ارے بھائی, میں یہ مسجد بول رہا تھا, وہ مسجد میں چلے گئے, لیکن تیسرا آدمی وہ مسجد میں چلا گیا, تو مسجد کو نام دینا ہے. اب مسجد نبوی, مسجد قبا, مسجد بنو زریق, ایسے سب نام نہیں تھے اس زمانے میں. یہ کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے پہچان کے لیے, تاکہ آپ پہنچ سکو لوکیشن تک. یہ ذریعہ ہے کہ ذریعہ ہے, یہ نام لگانا ذریعہ ہے. اور وہ زمانے میں بھی لگائے گئے نام, ایسا نہیں کہ وہ زمانے میں صرف مسجد کہتے تھے. مسجد جیسا آپ ابھی یہ سوال میں آپ کا آ رہا ہے, تو ایسا نہیں کہ اس زمانے میں کچھ پہچان کے لیے, آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کچھ ایسے نام نہیں لگائے جاتے تھے. اس کی مثالیں ہیں موجود, حدیث میں مثالیں موجود ہیں. تو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے نام نہیں لگایا جا سکتا. اگر ایسا کہہ دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے دنیاوی معاملات میں جیسے برتھ ڈے منانا, یہ کیا ہے؟ دنیاوی معاملہ ہے. برتھ ڈے منانا دنیاوی معاملہ ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. کیا منع کیا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو اس دین میں ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے, وہ چیز رد ہو جائے گی. دوسری حدیث سنیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. برتھ ڈے منانا, ایسے کوئی بولے میں برتھ ڈے منا رہا ہوں, تو کیا کر رہا ہے؟ مشابہت اختیار کر رہا ہے, کاپی کر رہا ہے. کنہیں کاپی کر رہا ہے؟
آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ایسے مذہب ہے جس میں انسان کی عبادت ہوتی ہے نا، چاہے کرسچینٹی لے لو، جیسس کرائسٹ کی ورشپ کرتے ہیں وہ لوگ، تو جیسس کرائسٹ کا برتھ ڈے مناتے کرسمس. چاہے آپ ایسے کئی سارے مذہب لے لو، میں نے پورا اس کا پاور پوائنٹ کی سلائڈ بنائی ہے، میں کئی سارے مذہبوں کی میں نے لسٹ بتایا ہے کہ سارے مذہبوں کے اندر جہاں جہاں انسان کی عبادت ہوتی ہے نا، پیدائش کا دن اس کا خاص عبادت کا دن ہوتا ہے. تو یعنی کیا ہو گیا، اب یہ کوئی ایسی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہ ہم عام برتھ ڈے کی بات کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے پہ آئیں گے 2 منٹ بعد. عام برتھ ڈے کی بات کر رہے ہیں. عام برتھ ڈے منانا مشابہت اختیار کرنا ہے، امیٹیشن ہے، کاپی کرنا ہے، وہ سارے مذہبوں کو کاپی کرنا ہے جو اپنے گاڈ جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اس کے پیدائش کے دن میں خاص مناتے ہیں. عبادت کا ان کی عبادت ہے، ان کی نماز ہے. اب کوئی بولے دنیاوی معاملے میں ایسے کوئی عبادت کی چیز کروں گا جو کسی مذہب کی خاص عبادت ہے میں وہ کروں گا، تو نہیں، یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے، اس کی عبادت ہے، اس میں رول ہے. یہ دنیاوی معاملات میں بھی قاعدہ ہے کہ مشابہت مت اختیار کرنا، یہ مشابہت میں ہے. لیکن اب جب میلاد النبی منا رہے ہیں، اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا رہے ہیں، تو پھر کیا ہو گیا، بولے یہ تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے، خوش کرنے کا ذریعہ ہے. تو کیا ہے یہ، اب یہ چیز کیا ہو گئی، یہ عبادت کے اندر بھی آ گئی. اور عبادت کے اندر معاملہ یہی ہے کہ 2 عید ہوتی ہے، دو عید ہے. عید کا منانا کیا ہے، یہ دنیاوی معاملہ ہے. عید منانا دنیا میں معاملہ ہے، یہ عبادت ہے. تو جب عید منانا عبادت ہے تو تیسری بھی عید بھی عبادت ہے. اور عبادت کے اندر نئی چیز نہیں لا سکتے ہیں، یہ واضح طور پہ عبادت ہے. یہ وہ ذریعوں میں نہیں ہے، ایروپلین کی طرح نہیں ہے، یہ عبادت ہے واضح طور پر. جی شیخ، آپ کی بات سے کافی باتیں کلیئر ہو گئی. ایک پوائنٹ میں یہ سوچ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی سے محبت ہے یہ عید، تو ہمیں اکثر لوگوں کو نبی کی سب سے پہلے صبح اٹھ کے سنت نہیں پتہ ہے. اگر یہ چیز پہ آدمی غور کرے کہ نبی کی ایک سنت اور آپ کی اب تک جتنی عید منائی گئی ہے وہ ایک سنت وہ ساری عیدوں پہ بھاری ہے، اگر آپ صحیح بھی ماننا ہے اسے. میں سمجھ نہیں پایا بات کو، کیا آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب یہ ایک سنت پہ عمل کرنا اچھا ہے، ہر سنت پہ عمل کرنا ہے، تو کیا بول رہے ہیں آپ؟ جی، میں جیسے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، تو اس میں اگر ہم نبی کی ایک سنت پہ محبت سے عمل کر لیں تو یہ عید جو منانا ہے وہ اس پہ بھاری ہے ان کے حساب سے بھی. نہیں، سنت پر عمل کرے نا. اگر کوئی محبت میں حرام کام کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام لے، ایک تو حرام کر رہے ہو، ایک تو جو چیز منع ہے وہ کر رہے ہو، اور محبت کا نام لے کے کر رہے ہو. یعنی ایک ہوتا ہے مثال کے طور پہ کوئی شراب پیے، حرام ہے نا. کوئی بولے شراب پی رہا ہوں، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پی رہا ہوں، تو ہم کیا کہیں گے، یہ تو ڈبل غلط ہو گیا نا. ایک تو تم حرام کام کر رہے ہو، اس کے اوپر سے حرام کام کے اوپر نبی کی محبت کا لیبل چپکا رہے ہو. تو بدعت کرنا ایسے ہی غلط ہے، بدعت کرنا ایسے ہی حرام ہے، منع ہے، دین میں نئی چیز نہیں آ سکتی. اب اس پہ محبت کے نبی کا نام لگا کر کے بدعت کریں گے تو کیا ہے، یہ ڈبل غلط ہے. غلط تو پہلے سے ہی تھا، بدعت کرنا ہی غلط ہے. اب آپ نبی کی محبت ہے اگر، تو اتباع کیوں نہیں کر رہے ہو، پیروی کیوں نہیں کر رہے ہو، آگے کیوں بڑھ رہے ہو، پیچھے کیوں نہیں رہ رہے ہو؟ جہاں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رک گئے اس کے پیچھے تمہارے قدم کیوں نہیں رک رہے ہیں، تمہارے قدم آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ تم اوورٹیک کیوں کر رہے ہو؟ آگے بڑھو گے، راستہ تو پتہ نہیں ہے. راستہ تو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ہمیں پیروی کرنے کہا. اب تم پیچھے نہیں رکنا چاہتے، اوورٹیک کر کے آگے بڑھو گے تو دلالہ گمراہی ہوگی، اور کیا ملنے والا ہے. جی شیخ، ہاں ٹھیک ہے، وہی ایک